السلام علیکم معزز دوستو، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ 7 اپریل 2012 کو ایک بھاری تودے کی زد میں آ کر پاک آرمی کی 6 نارتھرن لائٹ انفینٹری کے 140 جوان شہید ہو گئے۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ گیاری سیکٹر، جہاں پر برفانی تودہ گرنے کے چانس نہ ہونے کے برابر تھے، اچانک سے اتنا بڑا تودہ گرا کہ سارے جوان شہید ہو گئے؟ اس کے پیچھے آخر راز کیا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپریشن وائٹ واش کیا ہے، انڈین کالی پروجیکٹ، را اور DRDO کا 7 اپریل کے حادثے میں کیا کردار ہے۔ آپریشن وائٹ واش ایک خفیہ آپریشن تھا جس میں لیزر بیم کو استعمال کیا گیا، جو کہ را اور DRDO کا مشترکہ تجربہ تھا۔ اس میں انڈین کالی پروجیکٹ کو استعمال کیا گیا۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے برف کے بڑے بڑے تودوں کو ایسے پگھلایا جاتا ہے جو کہ قدرتی نظر آئیں۔ DRDO، کالی اور را آخر ہیں کیا، آئیے جانتے ہیں۔ DRDO ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ ایک انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ریسرچ اور منسٹری آف انڈین ڈیفینس کے انڈر کام کرتی ہے۔ اس کا کام ملٹری ریسرچ کرنا ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹرز دلی میں ہے۔ را انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے اور کالی کلو ایمپیئر لینئر انجیکٹر، یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ DRDO اور بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر نے بنائی ہے۔ اس ڈیوائس کو استعمال کر کے گیاری میں تودے کو قدرتی انداز میں گرایا گیا۔ 2009 میں جہوار ٹنل، جو کہ کشمیر کو باقی انڈیا سے جوڑتی ہے، برفانی تودے کی زد میں آ کر بند ہو گئی۔ اس ٹنل کو کلیئر کرنے کی ذمہ داری BRO یعنی بارڈر روڈ آرگنائزیشن کو ملی۔ اس کے ساتھ DRDO اور لیسٹیک یعنی لیزر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سینٹر کو بھی بلا لیا گیا۔ BRO اور لیسٹیک نے برف کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں را کا ایک سینئر افسر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ٹیٹرا لیسٹیک گاڑیوں کو برف ہٹانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک گاڑی پر ایک بھاری اٹرلی گن نصب تھی جس کے اوپر بڑے حرفوں میں کالی یعنی کلو ایمپیئر لینئر انجیکٹر لکھا ہوا تھا۔ اس گن کے ذریعے برف کو لیزر بیم کی مدد سے ہٹایا جا رہا تھا۔ اس نے لیسٹیک کے ماہرین سے مزید معلومات حاصل کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ گن برف کو پگھلا کر چھوٹے تودوں کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو ہم اسے دشمن کو مارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے تودے لا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے تودے بھی لا سکے گی۔ یہ افیسر واپس دہلی آیا اور اس نے اپنے سینئر افسران سے اس بات کو ڈسکس کیا اور آخر کار ایک پلان تشکیل پایا جسے نہایت خفیہ رکھا گیا۔ اس نے ساری پریزنٹیشن تیار کی اور را چیف سنجیو کو پیش کر دی گئی۔ اس پلان کو وزیر اعظم منموہن سنگھ کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا۔ اس مشن کو آخر کار اپروول مل گئی۔ پروجیکٹ ٹیم میں را، DRDO، لیسٹیک، انڈین آرمی، انڈین ایئر فورس شامل تھی اور پروجیکٹ کا نام وائٹ واش رکھا گیا۔ اسی دوران را اور SAS آفیسرز 20,000 فیٹ اونچی انڈین آرمی بیس سیاچن کا دورہ کرنے گئے، جہاں سے نارتھرن لائٹ انفینٹری ہیڈ کوارٹرز بالکل واضح نظر آ رہا تھا۔ SAS کے سائنسدانوں نے کچھ پوائنٹ نقشے پر نوٹ کیے اور پورے پروجیکٹ کو ایک میپ کے ذریعے دیکھنے کے بعد یہ طے پایا کہ کالی گن کو ہوا سے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ زمین پر استعمال کرنے سے اس کی وائبریشن کی وجہ سے نقصان کا خدشہ تھا۔ را کے AR یعنی ایوییشن ریسرچ ونگ نے 2 IL-76 طیارے اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کالی پروجیکٹ کو دونوں جہازوں میں نصب کرنے کے بعد دونوں جہازوں کو سارسوا ایئر بیس پر کھڑے کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ 7 اپریل کو یہ جہاز بیس سے اڑے۔ ان کے ساتھ 6 میراجز طیارے اور 2 سو فائٹر جیٹس بھی تھے جو کہ ایریا سکیننگ پر مامور تھے۔ 7 اپریل کو رات کے وقت 2 IL-76 طیارے ہوا میں بلند ہوئے۔ IL-76 میں نصب شدہ کالی گن نے مقررہ شدہ نشانات پر لیزر شوٹنگ شروع کر دی۔ تقریباً 30,000 فیٹ کی بلندی سے پھینکی جانے والی یہ شعاعیں 1.5 گھنٹے بعد ایک بڑے تودے کا سبب بنی، جس میں ہمارے 140 جوان برف کی چادر اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا، لیکن پاکستان میں 140 گرانوں میں غم زدہ صدائیں بلند ہو گئی۔ ہر کوئی
اپنے پیاروں کے لیے زندہ بچ جانے کے لیے دعائیں کرتا رہا، مگر دھرتی کے بیٹے اس ملک کے لیے اپنی جان نچھاور کر گئے۔ آپ سے التماس ہے کہ خدا را اس ملک کے دفاع میں کلیدی کردار ادا کریں اور دشمن کے پروپیگنڈوں کا ہر پلیٹ فارم پر مقابلہ کر کے اس ملک کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین۔